بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حیاتیات کا انٹروڈکشن لیا تھا، اس کا تعارف ہوا تھا، اور یہ اس پر ہم نے بات کی تھی کہ زندگی کیا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ اس کلاس میں ہم حیاتیات کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے پہلے، اور اس کے بعد جو حیاتیات کی شاخیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حیاتیات کی بنیادی طور پر 3 تقسیمیں ہیں، جن کو انگلش میں ڈویژنز کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو برانچز ہیں وہ ان کو شاخیں جو ہیں ان کو برانچز کہا جاتا ہے۔ ڈویژن سے مراد جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کی پہلے بڑی شاخیں ہوتی ہیں اور ان شاخوں سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلتی ہیں، تو یہاں بھی حیاتیات کی سب سے پہلے 3 بڑی شاخیں ہیں، یوں کہیں کہ ڈویژنز ہیں، تقسیم ہے، جو کہ حیوانیات، نباتیات اور خورد حیاتیات کے نام سے ہیں۔ اس کے بعد انہی تینوں میں سے مزید شاخیں نکلی ہیں جن کو حیاتیات کی شاخیں کہا جاتا ہے۔ تو ڈویژنز آف بائیولوجی یا حیاتیات کی جو تقسیم ہے وہ بنیادی طور پر 3 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے حیوانیات ہے۔ حیوانیات کا جو لفظ ہے وہ جو ہے 2 الفاظ سے لیا گیا ہے، یونانی لفظ کے، ایک زون سے اور دوسرا لوگوس سے۔ لوگوس کے معنی ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، سوچ و فکر، مطالعہ وغیرہ۔ زون جو ہے وہ یونانی زبان میں جانور کو کہتے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ حیوانیات جو ہے وہ بنیادی طور پر جانوروں کے مطالعے کا نام ہے، جانوروں کا جو سائنسی بنیاد پر مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے نباتیات۔ نباتیات جو ہے وہ 2 یونانی الفاظ سے لیا گیا ہے، ایک بوٹین سے اور دوسرا اسی طرح لوگوس سے، ٹھیک ہے۔ بوٹین جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پودے کے ہیں، اور اسی طرح لوگوس کے معنی جو ہے وہ سوچ و فکر، مطالعہ وغیرہ کے، جیسے پہلے آ گیا ہے۔ تو بوٹانی یا باٹنی بنیادی طور پر وہ علم ہے بائیولوجی کی یا حیاتیات کی، وہ شاخ ہے جس کو اردو میں نباتیات کہتے ہیں، جس میں پودوں کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کی جاتی ہے، پودوں کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بعد میں پھر مزید ایک شاخ کو نکالا گیا جو کہ خورد حیاتیات کے نام سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو پھر مطالعے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جن کو جو ہے صرف آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک جو ہے آلے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں، جس کو اردو میں خوردبین کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس مطالعے سے جو چیزیں خوردبین سے یا یوں کہیں کہ خالی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکیں، اس سے ان کے لیے ان کا مطالعہ جس بائیولوجی میں کیا جاتا ہے، حیاتیات میں کیا جاتا ہے، اس کو مائکرو بائیولوجی کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی مثال جو ہے بیکٹیریا کی ہے، اس کے علاوہ وائرس وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسی کہنا چاہیے کہ زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں وہ حیاتیات کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جدید حیاتیات جو ہے وہ زندہ اجسام کی ساخت، افعال اور دیگر عوامل کے مطالعے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ 20ویں صدی کے دوران کئی جدید تحقیقات ایسی کی گئیں جن سے جو ہے وہ بائیولوجی کی کافی ساری شاخیں جو ہیں سامنے آئیں، اور بہت ساری جو ہیں تحقیقات کے ذریعے بہت سارے حیاتیات کو بہت ساری جو ہے شاخوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں جو شاخیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی شاخ جو ہے وہ ہے مارفولوجی۔ مارفولوجی بنیادی طور پر جو ہے جیسا کہ یہاں کے لکھا ہے، حیاتیات کی اس شاخ میں جانداروں کی بیرونی شکل و صورت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
تو جانداروں کی بیرونی شکل اور صورت کا مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ جو جاندار ہوتے ہیں ان کا جو ظاہری طور پر جو حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کا جو مطالعہ ہوتا ہے، جیسا کہ کسی انسان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر وغیرہ ہیں، جسم کا جو ظاہری اعضاء جو نظر آ رہے ہیں ان کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ مارفولوجی میں کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ کوئی بھی جاندار جو ہے، جو ہمیں اس کو ظاہری طور پر اس کے جو جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں جو معلومات لی جاتی ہیں ان کو مارفولوجی کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم جو ہے اناٹمی کی طرف آئیں تو یہ جو ہے یہ مطالعہ ہے بنیادی طور پر جانداروں کے حصے کو کاٹ کر ممکن ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ جو ظاہر ابھی ہمیں نظر آ رہا تھا، جب ہم اس کے مزید اندر جاتے ہیں اور اس کو سرجری کر کے یا کاٹ کے اس جسم کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بائیولوجی کا یا حیاتیات کا جو یہ مطالعہ ہے یہ اناٹمی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مزید اس کا جو ہے مطالعہ گہرا کریں تو ہم اس کے بعد جو ہے اس کے ٹیشوز کی طرف آ جاتے ہیں، جن کو اردو میں نسیجے کہا جاتا ہے، اور یہ جو علم ہے جس میں ہم ٹیشوز سے بات کرتے ہیں اور جانداروں کے نسیجوں کے ذریعے جو مطالعہ کیا جاتا ہے، کہ ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو ہسٹالوجی کہتے ہیں۔ مزید اگر گہرائی میں جائیں تو جو علم حیاتیات کا آتا ہے وہ آتا ہے سیل بائیولوجی یا سائٹولوجی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ خلوی حیاتیات جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کے مزید تحقیق جو کہ کہنا چاہیے کہ خلیوں کے ذریعے ہوتی ہے، خلیوں کی جو تحقیق ہوتی ہے اس کو خلوی حیاتیات کہتے ہیں۔ یہ 4 قسم کی جو حیاتیات ہیں، اس میں یاد کرنے کے لیے آسانی یہ ہے کہ مارفولوجی جو ہوتی ہے وہ جاندار کے ظاہری جسم کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کو مارفولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سرجری کے بعد جو جسم کے اندر کا حصہ جو ہوتا ہے اس کا جب ہم مطالعہ کریں تو وہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مزید تحقیق میں جائیں، ٹیشوز کا مطالعہ کریں، جو ٹیشوز یا نسیجے اصل میں خلیے یا سیلز سے مل کر بنتے ہیں، تو جب ہم ٹیشوز کا مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی جاندار کا تو وہ ہسٹالوجی کہلاتا ہے، اور مزید تحقیق میں جا کر جب ہم خلیوں اور سیلز کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سیلولر بائیولوجی کہلاتا ہے یا سائٹولوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فزیولوجی کی طرف۔ تو فزیولوجی جاندار اور ان کے اعضاء کے مختلف افعال اور کردار کے مطالعے کو فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ جانداروں کے جو اعضاء ہیں، جو ان کے جسم کے حصے ہیں، ان کے جو افعال اور ان کے جو کام ہیں اس کے مطالعے کو جو ہے فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہاتھ کا ایک کام ہے، پیروں کا ایک کام ہے، آنکھوں کا جو کام ہے، یہ چیز جو ہے یہ فزیولوجی میں آتی ہے۔ نیکسٹ جو ہماری جو شاخ ہے بائیولوجی کی یا حیاتیات کی وہ ہے ٹیکسونومی۔ ٹیکسونومی جو ہے ٹیکسز معنی ترتیب یا گروہ بندی کے ہیں۔ جانداروں کو مختلف گروہ بندی میں رکھا گیا ہے اور ان کو ان کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف نام اور مختلف گروہ دیے گئے ہیں، مختلف شاخوں میں رکھا گیا، مختلف شناخت اور گروہ بندی کی گئی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، اس کی گروہ بندی کے ذریعے کی بات کرتے ہیں تو وہ حیاتیات کی قسم ٹیکسونومی کہلاتی ہے۔ مزید جب ہم اگلی شاخ کی طرف آتے ہیں تو یہاں جو ہے ہمیں ملتا ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، جینیس کے معنی اولادیں اور منبع کے۔ اصل میں اس بائیولوجی کی اس شاخ میں بحث یہ ہوتی ہے موروثی خواص کی، یعنی جو بھی جاندار اپنے پیرنٹس سے یا والدین سے جو ہے جو چیز جو خصوصیات لے کر آتا ہے وہ جو اس میں جو بائیولوجی جو بحث کرتی ہے وہ جینیٹکس میں کرتی ہے۔ یعنی اس میں یہ
پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کسی بھی قسم کی خصوصیات والے والدین جو ہیں جب ان کی اولاد ہو سکتی ہے یا ہوگی تو وہ کس قسم کی ہوگی. اگر کسی کی ماں کی آنکھیں لال، ماں کی آنکھیں نیلی ہیں اور باپ کی آنکھیں ہری ہیں تو ان کی جو آنے والی اولاد ہے اس کی آنکھیں کس قسم کی ہو سکتی ہیں. اسی طرح بال اگر بھورے اور براؤن اور بلیک ہیں تو ان کی اولاد کے بال کس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام بحث جو ہے جو خصوصیات موروثی طور پر آتی ہیں وہ جینیٹکس میں ان سے بحث ہوتی ہے. نشوونمائی حیاتیات سے مراد یہ ہے ڈیولپمنٹ بائیولوجی. جی اس میں ہم بنیادی طور پر جینین یعنی ایمبریون سے جو ہے بحث کرتے ہیں. اس کو آسانی سے ہم یہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب میل آرگینزم کا اسپرم اور فیمیل آرگینزم کا اویول جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ زائگوٹ بناتے ہیں، اور زائگوٹ بننے کے بعد جب ایک جاندار جو ہے وہ مکمل جاندار بننے تک جو اس کی جو شکلیں اور بناوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ بائیولوجی میں ان سے بحث ہوتی ہے. ماحولیاتی بائیولوجی. جی ماحولیاتی بائیولوجی جانداروں کے آپس میں اور اپنے غیر جاندار ماحول سے رابطے، ان کے ایک دوسرے پر ہونے والے اثرات کے متعلق ہو. یعنی ایک جاندار دوسرے جاندار کے ساتھ کس طرح رہتا ہے اور کس طرح بیہیو کرتا ہے اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے ماحولیاتی بائیولوجی یا انوائرمنٹل بائیولوجی جو ہے ماحولیاتی حیاتیات اس سے بحث کرتی ہے. ٹھیک. اچھا اب ہم آتے ہیں مزید اگلی شاخوں کی طرف. اگلی جو یہاں شاخ ہے وہ ہے پیلنٹولوجی. یہ یونانی لفظوں کا مرکب ہے. قدیم جانداروں کا ظہور. اصل میں اس بائیولوجی میں ان جانداروں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جن کا اب اس دنیا کے اندر وجود نہیں ہے، اور ان کا مطالعہ زیادہ تر بیشتر طور پر ان کے جو جسم کے جو باقیات ہوتے ہیں جن کو فاسلز کہا جاتا ہے یا رکازات کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے ان کا جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو شاخ ہے وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی. حیاتیات کی وہ شاخ ہے جس میں جینز میں تبدیلی کر کے اپنی پسند کی خصوصیات حاصل کی جا سکیں. جی بائیو ٹیکنالوجی ایک بہت ہی جدید جو ہے بائیولوجی کی قسم ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے حیوانات کو ان کی جینز کو آپس میں ملا کر جو ہے اپنی پسند کی چیز جو ہے اپنی پسند کے کا جو ہے آرگینزم حاصل کر سکیں. تو اس کو بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس کی جو بہت ہی پرانی مثال ہے وہ یہ ہے کہ دو قسم کے درختوں کی شاخوں کو ملا کر ایک نیا پھل، ایک نیا پودا یا ایک نیا نباتات جو ہے تیار کیا جائے. تو یہ دو جینز کو آپس میں ملا کر ایک نیا پودا، ایک نیا پھل اس طرح حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے سماجی حیاتیات. یہ لاطینی لفظ سوشیور معنی مربوط سے ہے. جانداروں کے برتاؤ، ان کے آپس کے برتاؤ کے متعلق کو سماجی حیاتیات کہا جاتا ہے. جی ہاں جی سماجی حیاتیات میں صرف جانداروں کے آپس کے برتاؤ سے بحث ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس بائیولوجی کی جو قسم ہے وہ ہے طفیلیاتی حیاتیات یا پیراسائٹولوجی. بنیادی طور پر یہ ان جانداروں کے بارے میں اس میں بحث ہوتی ہے جو اپنا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے جاندار کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی بنیادی مثال ہم وائرس لے سکتے ہیں. اور آج کل جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے جو کہ اپنی زندگی کے لیے ایک انسان کو، ایک جاندار کو نقصان پہنچاتا ہے. اور بہت ہی عام مثال اس کی مچھر کی ہے. مچھر بھی ایک پیراسائٹ ہے جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے غذا کو پورا کرنے کے لیے جو ہے دوسرے جاندار سے خون بھی لیتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. فارماکولوجی. اس میں اس بائیولوجی کی یا حیاتیات کی اس شاخ میں بنیادی طور پر ادویات اور ڈرگز سے جو ہے ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وہ ڈرگز جو کہ انسان کو یا جاندار کو
جو ہے مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں آخری قسم ہے وہ ہے مرکباتی حیاتیات۔ اس شاخ میں ان نامیاتی مرکبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ خلیہ اور خلیوی حصوں کی بناوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ وہ چیزیں جو جن کے ذریعے خلیہ، وہ نامیات، وہ مرکبات جن کے ذریعے خلیہ وجود میں آتا ہے اور اس کے جو حصے ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، اور ان سے جو بحث ہوتی ہے وہ مولیکولر بائیولوجی یا مرکباتی حیاتیات میں ہوتی ہے۔